بتائیں نا کہ کیا حرکت کی تھی۔ وہ بات کو واپس اپنے پوائنٹ پر لے آئی۔ میں نے اسے ادھی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ اس نے ادھی کو بالکل دبوچ رکھا تھا، اور اس ادھوری بات کے باوجود اناس کوئی سوال کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ وجود تھا کہ گمسم آنکھیں تھیں کہ حیران تھی، اور کمزور دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ہنا نے اس کے کندھے پر ہلایا۔ دیکھو میں جانتی ہوں تمہیں شوق لگا ہے، لیکن یہ سب بتانا تو ضروری تھا۔ آپ یہ ادھی کون ہے؟ اناس نے اسی کیفیت میں کانپتے لبوں سے دھیرے سے دریافت کیا۔ وہ اشر ماموں کی بیٹی ہے، ادویہ۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اسی حویلی کے کونے میں پڑی رہتی ہے۔ تبھی زیدین نے اسے نشانہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ذات میں قید ادھی کسی سے بھلا کیا کہے گی، اور اگر کہے گی بھی تو یقین کون کرے گا۔ وہ تو اتفاق سے میں وہاں پہنچ گئی، ورنہ تو مجھے ساری زندگی اس بات کا علم نہ ہوتا۔ اور اناس میری محبت دیکھو کہ میں نے زیدین سے منگنی تو توڑ دی، مگر کسی کو اصل وجہ نہ بتائی، بلکہ خود ہی پر الزام لیتی رہی۔ آج بھی سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی منگنی توڑ دی۔ اصل بات یا تو میں جانتی ہوں یا پھر آج کے بعد تم۔ اناس نے کوئی رسپانس نہ آنے پر اس نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد میں نے ذوالنواز سے شادی کر لی، کیونکہ اب بزرگ ماموں کے انتقال کے بعد دونوں بھائی بےحد اکیلے اور رنجیدہ تھے۔ زون ہر وقت میلا کچیلا حویلی میں پھرتا، اسے کوئی پوچھتا تک نہ تھا۔ زیدین کو تو اپنی رنگ ردیوں سے ہی فرصت نہ تھی۔ میں نے صرف ان کے گھر کے بکھرے شرازے کو سمیٹنے کے لیے ذوالنواز سے شادی کی، لیکن زیدین نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ذوالنواز سے قطع تعلق کر لیا۔ اسے اس بات کا انتہائی صدمہ تھا، اور یہ صدمہ اس کی جان لے کر رہا۔ جوان بھائی کے مرنے کے بعد زیدین کی روش میں کچھ فرق نہ آیا۔ اس کی بے التفاتی سے عاجز آ کر زون نے بھی اپنی پسند سے شادی کر لی۔ زیدین نے اس کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ مجھے مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑی۔ زیدین اپنے بھائیوں کے حق کا غازی بھی نہیں، تمام پراپرٹی کا زبردستی مالک و مختار بھی بن بیٹھا ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہونے کے باوجود دونوں چھوٹے بھائی اپنی ذرا ذرا سی ضرورت کے لیے زیدین کے آگے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، اور اب تم سے شادی بھی وہ اسی لیے کر رہا ہے۔ اس نے پھر اہم بات پر موڑ پر بات چھوڑی۔ وہ اناس کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ اناس نے سکوت کا پر چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں کر رہے ہیں وہ مجھ سے شادی؟ اس سوال نے خود کئی دنوں سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ زیدین نے شادی کے لیے اسی کا انتخاب کیوں کیا۔ کیونکہ زون تمہیں پسند کرنے لگا تھا؟ جی۔ اس کے انکشاف نے اناس کے لیے اور بھی مشکل پیدا کر دی۔ وہ جان نہ پائی کہ بھاگنے کے لیے کون سا راستہ تلاش کرے، اور اس عفریت سے جس کا نام اس کے نام سے جڑ گیا تھا کیسے جان چھڑائے۔ ہاں، شاید زون نے اسے اپنی پسند سے آگاہ کیا ہوگا، اور تب ہی اس نے آنن فانن یہ نکاح کا ڈونگ رچا لیا۔ اپنے بھائیوں کو وہ کہاں خوش دیکھ سکتا ہے؟ لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اناس کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ ان انکشافات نے اسے نیم جان سا کر دیا تھا۔ اناس وہ جنونی انسان ہے، نفسیاتی مریض۔ اسے اذیت دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے تم نہیں جانتی۔ مجھے تو خدا نے دوسری بار بھی اس کے چنگل سے بچا لیا، مگر خدا تم پر رحم کرنے والا ہے۔ ہمدردی کے ان بولوں کا سننا تھا کہ کتنی دیر سے ضبط کی آنسوؤں کو راہ مل گئی۔ خوف و صدمے نے اس کی حالت خیر کر دی تھی۔ بے اختیار رونا، وہ ہنا کے بازو پر سر ٹکائے روتی چلی گئی۔ ہنا نے کمال شفقت کے ساتھ اس کے سر کو اوپر اٹھایا اور اس کے آنسو پوچھے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ تمہارا نکاح تمہارے پاؤں کی زنجیر ہے۔ منگنی کی انگوٹھی سے ہاتھ کھینچ لینا آسان تھا، وہ میں نے کر دیا ہے۔ دوسری بار بھی سب زیدین سے شادی پر مسر تھے، مگر میری ایک نا نے میری زندگی سہل کر دی، مگر تم تو اپنا ہر اختیار زیدین کے نام کر چکی ہو۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں کس سے کہوں، کیا کروں؟ اناس کی حالت دیوانوں کی سی لگتی تھی۔ بے ربط بولتی، ذہنی خلفشار کی انتہا پر تھی۔ خوفزدہ تو وہ زیدین سے ہمیشہ سے تھی، مگر آج کے انکشافات کے بعد اس کی دہشت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اناس، ابھی صرف تمہارا نام اس سے جڑا ہے، خود کو اس کے جال میں مزید مت الجھانا۔ واپسی کے لیے دروازہ کھلا رکھنا۔ ہنا کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ہنا اس کے خالی چہرے سے اخذ کر چکی تھی کہ دماغی لیول زیادہ ہائی نہ تھا۔ اناس میری بات سمجھ رہی ہو؟ اسے اپنے وجود پر اختیار مت دینا۔ اس کی سرگوشی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ابھی تک تو وہ پتہ نہیں کون سے دکھڑے رو رہی تھی، اصل ٹینشن تو اب شروع ہوئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں ڈوب گئی۔ عورت کا تغول مرد کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، اور زیدین جیسا بھرپور ایگو رکھنے والا شخص تمہارے ایک قدم پیچھے ہٹنے پر 100 قدم دور ہٹے گا۔
اس کی دوری میں ہی تمہاری زندگی کا سکھ ہے۔ اس نے پہلی بار زیدین کے بارے میں صحیح تجزیہ کیا تھا، مگر اس انداز میں کہ اناس کو وہ بھی منفی ہی لگا۔ وہ جا چکی تھی مگر اس کے گرد باز گشت جاری تھی۔ سہیب جا کی مہندی زور و شور سے جاری تھی۔ ہنا کی اناس کی عدم موجودگی سبھی کے لیے باعث تشویش تھی۔ مسکراہٹیں شوخیاں اپنی جگہ، مگر فکر و پریشانی بھی کم نہ تھی۔ زیدین کا نکاح کوئی معمولی بات نہ تھی۔ طوفانوں کی آمد سے پہلے کا سناٹا ہر سمت تھا۔ ہرنی جیسی اناس کا سہما سہما انداز الگ سب کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ نکاح کے بعد زیدین کا دلکش التفات ینگ پارٹی کے لیے بہت اٹریکٹیو تھا۔ وہ سب کی موجودگی کے باوجود اپنی منکوحہ سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سفیرہ اور لیلی اس کی مددگار کے طور پر ساتھ موجود تھیں۔ زیدین کے بند کمرے کو ناک کرنے کا انداز بھی دل فریب تھا۔ لیلی اس کی مدد کے خیال سے اپنے کمرے میں گھس گئی، مگر اندر کے منظر نے رومانس سے سجے ماحول کی ایسی تیسی کر دی۔ اناس سر تک چادر لپیٹے اوندا لیٹی۔ اناس اٹھو ہولیا درست کرو، لالا تم سے ملنے آئے ہیں۔ لیلی نے اس سے چادر کھینچی اور کان شریر سے سرگوشی کی۔ ملنے کے لفظ پر لیلی کی ادائیگی معنی خیزیت سے پر تھی، مگر سپاٹ چہرے اور جان بوجھ کر بند رکھی ہوئی آنکھ سارے سحر کو توڑ دیا۔ کافی تگودو کے بعد بھی اداس لیلی نے اناس کی طبیعت ناسازی کی خبر زیدین کو دی۔ زیدین چند لمحے سوچنے کے بعد واپس لوٹ گیا، اور آج دوسرے دن بھی اناس کی مستقل کمرہ بندی کے بعد لیلی کو تائمہ نے سب لانے کو بھیجا، مگر وہ حقیقی بخار کے باعث تپ رہی تھی۔ اس نے واپس آ کر اطلاع دی، کیا ہوا، اس کی طبیعت کو کیسے خراب ہوئی؟ سفیرہ نے بے تکا سر سوال کیا۔ محترمہ، انسانوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر آپ پر تو جن کا سایہ ہے، آپ کو کیا پتہ ان عوامل کا؟ زوار نے تیر پھینکا جو حسب معمول نشانے پر لگا۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جن خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ سفیرہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اتراہ کر بولی، اوہ خوبصورت لڑکی، تو دیکھو سارا میک اپ کا کمال ہے۔ حسن تو ہمارا تھا، اللہ کے دیا ہوا خالص ترین۔ زوار کی دل کی بھڑاس بالی ماں نے نکال لی۔ نتیجتاً زوردار قہقہوں نے سفیرہ کو تپا دیا۔ جی بالکل، بالی ماں کا حسن تو ایسا تھا کہ انہیں تمام کموں کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ سفیرہ کی توپ کا رخ بالی ماں کی طرف مڑ گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو، بڑی ہے تم سے، تائمہ نے گھرکا۔ ایک تو ان کی ڈانٹ، اوپر سے زوار کی چڑھاتی ہوئی ہنسی۔ وہ غصے سے اٹھی جانے والی تھی کہ جویریہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو صفو، ابھی گانے کی پریکٹس باقی ہے، مقابلہ بھی تو کرنا ہے۔ نہیں، اب ہرگز اس گروپ میں شامل نہیں ہوں گی۔ سفیرہ نے نفی میں زور سے سر ہلایا۔ اے صفو، آرام سے، ساری جوئیں مجھ پر گر رہی ہیں۔ حارث نے مصنوعی کپڑے جھاڑے۔ میں تجھے بھی جوؤں کی طرح مسل دوں گی۔ سفیرہ نے جوئیں مارنے والے انداز میں دونوں انگوٹھوں کے ناخن آپس میں رگڑے۔ خواہ مخواہ اتنی تکلیف کرو گے صفو، بس دور سے ہی اپنے چھری نما ناخن دکھا دو، ہیبت سے کون نہ مر جائے گا۔ زوار نے مزید تیلی دکھائی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ حارث کو کچھ ہوگا۔ حفصہ اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ تیمور نے سب کی ترجمانی کی۔ اس لیے کہ جو شخص صبح و شام تمہارے اور زوار کے بدبودار موزے، کبھی نہ برش کیے دانت اور سر پر بالوں کا انبار دیکھتا ہو، اس کا دل اتنا کمزور نہیں ہوگا کہ ذرا سے ناخن دیکھ کر ڈر جائے۔ حفصہ نے سفیرہ کی مسلسل کھنچائی ہوتے دیکھ کر پہلی بار زبان کھولی۔ سفیرہ نے مارے خوشی کے تالیاں بجانی شروع کر دیں، جبکہ باقی سب بغلے جھانکنے لگے۔ ایک تو یہاں ہر وقت جملے بازی ہوتی رہتی ہے، ذرا بھر آرام نہیں، لیلی نے ان کی بے مقصد گفتگو سے عاجز آ کر کہا۔ وہ ایسی باتوں سے دور ہی رہتی تھی۔ ہاں، ذرا بھی تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، خبردار اب کوئی نہ بولے۔ لیلی، میں نے انہیں ڈانٹ دیا ہے۔ کوئی اور خدمت؟ حمزہ، جو اس وقت تمام وقت خاموشی سے ہال میں لائٹس لگوانے میں مصروف تھا، لیلی کی بات پر حسب عادت اس نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ سب لڑائی جھگڑا بھول کر ہنس پڑے۔ ارے خیر تو ہے، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ رانیہ بیگم کو تیزی سے سیڑھیاں اتر کر باہر جاتے دیکھ تائمہ کا دل بھی زوروں سے دھڑکنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا شروع ہو گیا۔ وہ انہیں زور سے مخاطب کر کے بولی، مگر رانیہ تیزی میں ان کی بات کا جواب تک نہ دیا۔ تائمہ نے لیلی کو ان کے پیچھے بھیجا، کیونکہ رانیہ کا رخ لیلی کے کمرے کی طرف تھا جہاں اناس کا آج کل ڈیرا تھا۔ اناس، میری بچی، سب سے الگ تھلگ کیوں ہو؟ ارے حویلی کی رونقوں کو تم دور بیٹھ کر ترستی تھی، اور اب جب حویلی میں شادیانے بج رہے ہیں تو یوں کمرہ بند کیے بیٹھی ہو؟ یا سب میں گھل مل کر رہو، سارے بچے کھیلتے شرارتیں کرتے اتنے اچھے لگتے ہیں، ایک سوا تیرے۔ رانیہ بیگم کی لمبی چوڑی تقریر پر اس کا رد عمل صرف تکیے سے سر اٹھا کر ان کی گود میں رکھنے کا تھا۔ منہ میں تو جیسے زبان سوکھ ہی گئی تھی۔ اناس، بولنا۔ ارے کوئی بات ہے تو اپنی ماں کو بتاتی کیوں نہیں؟ ماں کا شہد و شکر گھلا لہجہ ہر ناراضی کو پل بھر میں ختم کر گیا۔ وہ ان کی گود میں سر گھسائے ہوئے بولی،
ماما آپ نے مجھ سے کسی بات میں رائے نہیں لی، خود سے سب کچھ کر لیا۔ رانیہ بیگم کو اس کے لہجے کا مان بڑا ہی پیارا لگا۔ میری جان، تمہارے لیے بہتر سے بہترین کرنے والے ماں باپ کو تیری رائے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے جوابی سوال نے اسے لاجواب کر دیا۔ مگر خیر ہو اس دل کا جو خدشوں کا مسکن تھا۔ ماما آپ انہیں کتنا جانتی ہیں؟ کسے؟ رانیہ بیگم اس کا اشارہ نہ سمجھ سکی۔ وہی لالا، اناس سے جھجکتے ہوئے کہا تو لالا۔ رانیہ بیگم ہنس پڑیں۔ پاگل، وہ تمہارا شوہر ہے، اب لالا نہیں کہنا۔ ماما وہ اچھے نہیں ہیں، وہ ضدی پن سے بولی۔ بنا ملے خود ہی سے فرض کر لیا زیدین حق سے آیا تھا تمہارے پاس، مگر تم… ماما مجھے پتہ چل چکا ہے ان کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ اناس نے رانیہ کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے آج کل کی نیوز چینل کا، کہ گویا تمام دنیا کی خبر، اور وہ بھی صحیح، انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا تو کیا پتہ چلا ہے؟ رانیہ اس کا دل بہلانے کے خیال سے ایک سہیلی کی مانند بات سے بات بڑھا رہی تھی۔ یہی کہ وہ بہت خود غرض ہے۔ اناس بدتمیزی، ارے وہ تمہارا شوہر ہے، اب تک اس کے رویے کو بچپنا سمجھ کر نظر انداز کرنے والی رانیہ کا ماتھا ٹھنکا۔ بس بہت ہو گئی، میں سمجھ رہی تھی تم نہ سمجھی میں یوں ہی الٹا سیدھا بول رہی ہو، لیکن تمہارا لہجہ سخت نازیبا ہے۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا، نہ سوچنا۔ تمہیں کیا معلوم وہ تمہاری یا ہماری کسی نیکی کا ثمر ہے، تیری خوش بختی کا ستارہ ہے، چاہنے والا نبھانے والا شخص ہے، جو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ رانیہ بیگم اسے اچھا خاصا لتاڑنے اور سمجھانے کے بعد نرم پڑ گئی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا۔ ماما پلیز نہیں، سچی بچی مت بنو اناس، تمہارے ابو کا خیال ہے اب اس فریضے سے فارغ ہو کر جائیں۔ ماما میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں۔ اس کے بہنے کے شوقین آنسو گالوں کو تر کرنے لگے۔ پھر وہی فضول سوچ، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، فرض ہوتی ہیں، اور فرض تو ہر حال میں پورا کرنا ہی پڑتا ہے، بغیر کسی عذر کے فرض کی قضا بھی جائز نہیں۔ رانیہ اسے خود میں سمو کر دلاسا دینے لگی، مگر اس کے آنسو کیا تھمتے، وہ خود بھی اس کی جدائی کے خیال سے اشک بہار ہو گئی۔ باتیں ساری منہ ہی میں رہ گئیں اور اشکوں نے ایک نئی فکر کو جنم دے دیا۔ لڑکی تمہاری کنواری رہ جاتی، یہ مانو ہمارا احسان کہ لڑکے نے ہاں کر دی۔ خوب ووٹنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف مقابلہ سخت تھا۔ دلہا والے تو ایک ماہ کی تیاریوں پر تھے، وہ جوش تھا کہ بس زیدین کے حال میں داخل ہوتے ہی حویلی کے مکینوں پر ذرا کی ذرا خاموشی طاری ہوئی تھی۔ ینگ پارٹی اس کے خوف سے نہیں، احترام کے خیال سے اس کی موجودگی میں خاموش رہا کرتی تھی۔ زیدین نے مسکرا کر انہیں دوبارہ شروع ہو جانے کا اشارہ کیا اور صہیب جا کے پاس جا بیٹھا، جو دلہن والوں کی طرف سے اپنی دھنائی ہوتے سن رہا تھا۔ لالا دیکھو تو شادی کرنے کا انجام اپنے سے 1 سالہ بڑے بھتیجے کے سامنے چچا نے دکھڑا سنایا۔ صہیب جا، بچہ پارٹی خوب جہاد کر رہی ہے۔ زیدین نے مقابلہ تو بندی کو دلچسپی سے دیکھا۔ جہاد کی اصلاحات پر سب ہی مسکرا اٹھے۔ عبرت حاصل کرو مجھ سے، ایک تو ان کی دلہن بیاہ کر لا رہا ہوں، اوپر سے گالیاں بھی سنا رہے ہیں۔ صہیب جل کر بولا، کوئی بات نہیں یار، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دلہن سچ بولنے والوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ زیدین کی بات پہلے تو صہیب کے پلے ہی نہیں پڑی، جب سمجھ آئی تو دڑا دڑ مکے برسانے لگا۔ سب نے اس کی حرکت کو دلچسپی سے دیکھا۔ دلہن والوں نے تو باقاعدہ ہوٹنگ شروع کر دی۔ صہیب جھیم کر اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ اے سپو، آہستہ گاؤ، کان پھاڑ کے رکھ دیے ہیں میرے۔ زبان نے جوش سے گاتی سفیرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سفیرہ نے اس کی ہتھیلی پر دانت گاڑ دیے۔ نتیجتاً وہ زور سے چیخا اور اس کے چیخنے پر گانے کی ساری طرز ہی الٹ گئی۔ لیلا تو گانا ہی بھول گئی کہ کون سا گا رہی تھی، دوسرا گانا شروع کر دیا۔ سب میں ایسی ہڑبونگ مچی کہ ان کا گانا کہاں کا کہاں جا پہنچا۔ دلہن والوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہوٹنگ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، یہاں جیتیں گے کے نعرے لگانے لگے۔ دلہا والے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ حقیقتاً وہ ہار گئے تھے۔ نہ تو ہم کوئی ہندوستانی ہیں جو تم پاکستانی ہو، والی ماں نے ان کے شور مچانے سے عاجز آ کر کہا۔ ینگ پارٹی نے پہلی بار انہیں تشکر کی نگاہ سے دیکھا۔ بالآخر زیدین کو ہی اٹھ کر صلاح صفائی کروانی پڑی۔ ظفار اور سفیرہ کو تو خوب گھورا جا رہا تھا، جنہوں نے اصل گڑبڑ کی تھی۔ النور حویلی کے وسیع ہال میں مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ زیدین کی نکاح کافی دیر تک اناس کو کھوجتی رہی۔ عجب اتفاق تھا،
اناس کو حویلی آئے ہفتہ بھر سے زیادہ ہو گیا تھا اور نکاح کو ہوئے 3 دن گئے۔ وہ ہنوز اس کے دیدار سے محروم تھا۔ نہ جانے وہ کون سے خیمے میں تھی کہ زیدین کے آتے جاتے بھی اس کی ایک جھلک نہ پا سکا تھا۔ اس کے شوق کے انتظار کو یکدم کنوتیت نے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ محفل و ہنگامہ آرائی چھوڑ کر چلا گیا۔ کسی نے اسے روکا نہیں۔ اس کے موڈ کے بدلتے رنگوں سے سبھی واقف تھے۔ لیلا کے کمرے کی طرف تمام تر اور توجہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے قدم چھت کی طرف موڑ دیے۔ اس وقت کھلی فضا اس کی سب سے بڑی ترجیح تھی۔ جذبات کی سچائی بے مول نہیں ہوتی، کبھی سنا تھا آج دیکھ بھی لیا۔ 4تھ فلور کی سیڑھیوں پر اسکارف کی جھلک دیکھ کر دل میں شگوفے کھلا دیتے تھے۔ آج پھر یہ پاکیزہ پیرہن اس کی پاکیزہ محبت کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ زیدین کے بھاری قدموں کی چاپ پر بھی اناس کی انداز نشست میں کوئی کمی نہ واقع ہوئی۔ وہ سر جھکائے منہ موڑے سوچوں میں تھی۔ عرصے سے مسکراہٹ سے ناشنا زیدین کے اندر نہ جانے کہاں سے شوخیوں نے جنم لیا۔ اس نے بے خبر اناس کی جھکی آنکھوں پر اپنے مضبوط ہاتھوں کا قفل لگا دیا۔ اناس کا چونکنا فطری تھا۔ ایسے وقت میں ایسی جگہ بھاری ہاتھوں کا لمس اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ پہیلی پوچھنے کے تو کیا ہی لائق ہوتی۔ اس کے لبوں نے تحفظ کے لیے چلانا چاہا۔ زیدین جو اس کے بدن کی ہیجانی کیفیت سے ہی اس کے خوف کو بھانپ گیا تھا اور اس کے عقلی ارادے سے بھی واقف ہو چکا تھا، اس کے چیخنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں سے نیچے لا کر اس کے ہونٹوں پر جما چکا تھا۔ منہ بند ہوتے ہی اناس نے بچاؤ کے خیال سے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے۔ زیدین زیر لب مسکراتا بھی اسی اصل بات سے متعارف کرانے کے بجائے ایک ہاتھ سے منہ بند کیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ چکا تھا۔ اناس کی کمر زیدین کے سینے سے لگی تھی تو وہ منہ اور ہاتھ الگ اس کی گرفت میں تھے۔ اناس کی مزاحمت کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ بے بسی کے عالم قریب تھا کہ ہوش سے بیگانی ہو جاتی۔ زیدین نے کان میں دھیرے سے کہا، تمہارا بہت اپنا زیدین۔ زیدین کا تعارف کرانا تھا کہ اناس جو ہاتھ منہ تو چھوڑ بیٹھی تھی، ایک دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ زیدین کی باہوں میں وہ یوں ساخت ہو گئی جیسے آج کے بعد پھر سانس نہ لے گی۔ زیدین نے اس مومی مجسمے کو سیڑھیوں پر واپس بٹھا دیا اور اس کے برابر آن بیٹھا۔ وائٹ شلوار قمیص پر بلیک پلین اسکارف اس پر شرارتی عمل میں بے ترتیب ہو چکا تھا۔ بالوں کی لٹیں اسکارف سے نکل کر چہرے پر بکھر چکی تھیں۔ زیدین کو آج کے اس حسین منظر اور 10 سال قبل کے معصوم چہرے میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ وہ تب بھی ننھی کلی تھی اور آج بھی شفاف و تازہ پھول۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے یوں لگتا تھا جیسے ہوش سے بیگانہ ہونے کی باری اس کی ہو۔ اناس کے تو حواس واپس لوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آنکھوں پر کوئی بندش نہ ہونے کے باوجود اس نے نظر اٹھا کر ایک بار بھی اپنی ذات و وجود کے پارٹنر کو نہ دیکھا تھا۔ زیدین نے اناس کے نقوش خوب ازبر کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اپنے روبرو کیا۔ اناس، اگر تمہیں چند دن پہلے دیکھا ہوتا تو نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ضرور کراتا۔ زیدین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی تو آواز میں سرگوشی ڈھلی تھی۔ شوخیاں تھی کہ کوئی ڈر جانتی ہی نہ تھی۔ یہ منظر ینگ پارٹی کی نکاحوں سے گزرتا تو شاید ہوش سے ہاتھ وہ سب کھو بیٹھتے۔ اناس کے اندر اس کی عمر کے ساتھ ساتھ پنپتا خوف اور تازہ ترین آگاہی جو زیدین کے متعلق ہوئی تھی، اس سے باعث وہ سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ زیدین کو دیکھنے کی فطری خواہش ایک طرف اور کچھ برا دیکھ لینے کے خوف نے اسے کرب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ زیدین کی زیرک نگاہیں بنا پوچھے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کا حال جان رہی تھی۔ اناس، کیا آشفتہ سر جو شوق دیدار کے لیے بےتاب ہوئے جاتے ہیں، جان لے کہ قلب و روح کی ہموار زمین کو ہنوز نا امیدی و مایوسی کی آب و ہوا میسر آئے گی؟ زیدین کے گنجلک استفسار نے اناس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اسے ایک نکتے کی سمجھ بھی نہ آئی تھی۔ لفظوں کی دوڑ میں الجھتی وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ ہلکی براؤن بڑی بڑی آنکھیں جہاں اس کے دل کی دنیا تار تار کر گئی، وہیں اپنی شرارت کے حسب منشا نتیجے پر اس کے لبوں پر آنے والا کہکا یقیناً بے ساختہ تھا۔ دوسری طرف اناس نہ شمار زندہ تھی نہ رندہ، صاف ستھرا ہلکی شیڈ سے مزین سرخ سفید دبنگ چہرہ اس کے خیال کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اپنے تصور اور حقیقی زیدین میں موازنہ کرنے کے چکر میں ٹکٹکی باندھے سے تکتی جا رہی تھی۔ اس سے خبر تک نہ تھی کہ اس پوزیشن اور لمحہ بھر کی پہلے کی آنکھیں نہ کھولنے کی ضد میں کتنا تضاد تھا۔ میری آنکھوں میں خلوص و احسار کی نمی دیکھ رہی ہو یا میرے چہرے سے وارفتگی کے بے میل جذبات کی تمازج سے میری خوابزدہ آنکھوں کو نوید دو کہ امیدوں کی فصلیں برگ و بار لا چکی ہے؟ پلیز۔ اناس کی کانپتی آواز نے ایک بار پھر زیدین کے لیے کہہ بکھیرنے کے سوا کوئی چارہ نہ چھوڑا تھا۔ یہ ثقیل انداز اس کی عادت نہ تھا۔ محض اناس کی کم فہم اردو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پہلے آنکھیں کھولنے اور اب اسے بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اناس اس زیدین سے تو کبھی واقف نہ تھی۔ وہ کون تھا جس کے بارے میں وہ سنتی آ رہی تھی؟ زیدین سے ملنے کی آرزو اپنی جگہ، مگر وہ ایسے باغ و بہار شخصیت کی بالکل توقع نہیں رکھتی تھی۔ اناس، تم اس شبیہ کے عین مطابق ہو جو میرے ذہن نے تراشی تھی۔ زیدین نے اس کے جھکے
سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ وہ اپنے وصول حق پر کمر بند تھا۔ اناس غرق آب کے آخری دہانے پر تھی، وہی کانچ جو پہروں میری سوچ کا مظہر رہے ہیں۔ زیدین نے اس کی جھکی آنکھوں پر انگوٹھوں سے محراب بنائی۔ مضبوط و گرم جوش ہاتھوں کے لمس نے اناس کی گردن سے ایڑی تک پسینے کی لکیر بنا دی تھی۔ وہ خود میں حرکت کرنے کی سکت نہ پاتی تھی۔ زیدین تھا کہ ضرب پہ ضرب لگا رہا تھا۔ اس کے انگوٹھوں نے چہرے کے سفر میں ہونٹوں پر آ کر پڑاؤ ڈالا تھا، وہی لب جیسے انگور کے خوشے کہ جس کی آرزو پلیز مجھے جانے دے۔ اناس کی لرزتی آواز نے لفظوں کی بے باکی اور ماحول کے سحر کو بدلا۔ زیدین اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اناس، آج رخصتی نہ کروا لوں؟ نہیں نہیں پلیز۔ زیدین کے شرارت سے کہنے پر اناس بے اختیار کہہ اٹھی اور پھر بری طرح شرما بھی گئی۔ زیدین کے کہکہے اسے اور بھی نروس کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کر اب اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ فکر نہیں کرو، تمہاری مرضی کے بنا رخصتی کی ضد نہیں کروں گا۔ زیدین نے اس کی حالت غیر ہوتی کے پیش نظر اپنے موڈ کو بدلا اور اس کے سر کو تھپ تھپا کر تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اناس نے تشکر کی نگاہ سے دیکھا۔ آہستہ آہستہ زیدین نے اس کے اندر کے خوف و ہواس کو اپنی اپنائیت کے احساس میں بدل دیا تھا۔ چہرے پر سراسیمگی کے بجائے حیا نے جگہ بنا لی تھی۔ لیکن ایک شرط ہے۔ اناس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شرط کے ذکر میں نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ کیسی شرط؟ گھبراہٹ کے مارے اس کے منہ سے الفاظ بھی داں داں ہو رہے تھے۔ میں تمہارا حسن کامل دیکھنا چاہتا ہوں۔ زیدین کی بات ایک بار پھر اناس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ زیدین نے کہتے ساتھ ہی اپنی بات پر عمل شروع کر دیا تھا اور اناس کی گردن پر لگی اسکارف کی پن کھولنے لگا۔ اناس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیدین نے اس کا اسکارف کھول کر سر سے کھینچ دیا۔ کھینچنے سے اناس کے سارے بال بکھر کر چہرے پہ آ گئے۔ اناس، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ زیدین نے اس کے چہرے کی لٹوں کو ہٹایا اور اس کی ناک پر انگلی بجائی۔ اناس کی سوالیہ نظریں زیدین کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر جھک گئی۔ تمہارا اسکارف؟ زیدین نے جیب سے ایک قدرے کم سائز کا اسکارف نکالا۔ یہ وہی اسکارف تھا جو اس نے 7 سالہ اناس کے سر سے اتارا تھا اور آج تک اس کے پاس محفوظ تھا۔ وہ نکاح کے دن سے اسے جیب میں لیے پھر رہا تھا کہ ملاقات ہوتے ہی نکالا اور اس کے سر پر اڑا دیا۔ اسکارف اناس کے اعتبار سے چھوٹا تھا مگر سر ڈھانپنے کے لیے کافی تھا۔ اناس، اس اسکارف نے بالکل تمہارے وجود کا سا کام دیا ہے۔ زندگی کے ابلا پا سفر میں ایک شتنار شجر کی مانند رہا ہے۔ زیدین اس کے ہاتھوں کو سختی سے دباتا بے اختیار اسے بہت قریب کر گیا تھا۔ اناس کا دل ناتواں مزید واردات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے خود میں مگن زیدین کو ہلکا سا جھٹکا دے کر وہ برق کی مانند دوڑ لگا چکی تھی۔ زیدین اس کی حیا اور اپنی وارفتگی پر مسکرائے گیا۔